محترم ناظرین، حیرت کدہ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا بہت سارے خوبصورت اور پرکشش مقامات سے بھری پڑی ہے۔ یہ مقامات اپنی دلکشی اور خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ان مقامات میں جموں کشمیر اور پیرس جیسے مقامات سر فہرست ہیں، لیکن دنیا میں کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اندر چھپی ہولناکی، پراسراریت اور خوف کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان جگہوں کے بارے میں سوچ کر دل میں ایک خوف اور تجسس کی لہر توڑ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی 5 جزیروں کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ موت کا جزیرہ۔ اٹلی میں موجود اس جزیرے کا اصل نام جزیرہ پویگلیا ہے۔ اس کا کل رقبہ 17 ایکڑ ہے۔ اسے دنیا کا سب سے ہانٹڈ جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وینیزین لوگون کے علاقے میں واقع ہے۔ 18ویں صدی میں اس جزیرے کو ایک ہسپتال کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بعد میں اسے کچھ وجوہات کی بنا پر عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے پر جو کوئی بھی جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان طاعون زدہ لوگوں کی روحوں کا شکار ہو جاتا ہے جنہیں طاعون کی وجہ سے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا اور مرنے کے بعد ان کو وہیں پر دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں طاعون کا مرض بڑھ جانے کی وجہ سے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو یہاں زندہ جلا دیا گیا اور ان کی روحیں آج بھی یہاں موجود ہیں۔ مچھیرے تک اس علاقے میں مچھلی پکڑنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے جال میں انسانی ہڈیاں پھنس گئی۔ 1920 میں یہاں ایک پاگل خانہ بھی بنایا گیا جہاں مریضوں پر مختلف خطرناک تجربات کیے جاتے تھے۔ بعد میں اسے بھی اس وجہ سے بند کر دیا گیا کہ یہاں موجود ڈاکٹروں کو خوفناک چیزیں نظر آنے لگ گئی۔ ڈول آئیلینڈ۔ گڑیوں کا یہ جزیرہ میکسیکو کے نزدیک واقع ہے اور دنیا کے چند خوفناک ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ 2001 سے پہلے یہ جزیرہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن 2001 سے اب تک اس کی وجہ شہرت وہ لاتعداد گڑیاں ہیں جو آپ کو اس جزیرے پر موجود درختوں کی شاخوں پر جا بجا نظر آئیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ 1950 میں ایک جولین نام کا کسان جزیرے کی حفاظت کے لیے یہاں آ کر آباد ہوا، لیکن ایک دن اچانک اسے پانی میں ایک چھوٹی بچی ڈوبتے ہوئے ملی، لیکن وہ اسے بچا نہ سکا۔ پھر کچھ دن بعد اسے وہیں پر ایک گڑیا ملی اور اسے یقین تھا کہ یہ گڑیا اسی لڑکی کی ہے۔ اس نے وہ گڑیا اس لڑکی کی یاد کے لیے ایک درخت پر ٹانگ دی اور اس دن سے جولین کی زندگی تبدیل ہو کر رہ گئی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ اس لڑکی کی روح اسے کہتی ہے کہ مزید گڑیاں درختوں پر ٹانگو۔ اس نے اس پورے آئی لینڈ کو گڑیوں سے بھر دیا۔ پھر ایک دن جولین کی لاش اسی جگہ پر ملی جہاں وہ لڑکی ڈوب کر مری تھی۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جولین اور اس لڑکی کی روحیں اس جزیرے پر رہتی ہیں اور رات کو ساری گڑیاں زندہ ہو جاتی ہیں اور اپنی آنکھیں اور سر ادھر ادھر ہلاتی ہیں۔ اگر اس پر موجود کوئی درخت کاٹا جاتا ہے تو اگلے ہی دن وہ دوبارہ اگ جاتا ہے اور ساری گڑیاں خود بخود اس درخت پر ویسے ہی لگ جاتی ہیں جیسے پہلے تھی۔ سانپوں کا جزیرہ۔ اگر آپ کو سانپوں سے ڈر لگتا ہے تو آپ کو اس جزیرے کے قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہیے، کیونکہ برازیل کا یہ سنیک آئی لینڈ دنیا کے خطرناک ترین اور سب سے زہریلے سانپوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں پر سانپوں کی اتنی زیادہ آبادی ہے کہ آپ کو ہر 1 سے 5 میٹر پر ایک سانپ مل جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں کسی دور میں 4 لاکھ سے بھی زائد سانپ تھے جو اب خوراک کی کمی کی وجہ سے کم ہو گئے ہیں، لیکن یہاں سانپوں کی کئی ایسی نسلیں پائی جاتی ہیں جو آپ کو دنیا کے کسی اور علاقے میں نہیں ملتی اور جن کے کاٹنے سے فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس جزیرے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی اور دوسرا جاندار نہیں پایا جاتا۔ جو تھے وہ ان سانپوں کا شکار ہو گئے۔ یہ سانپ اب درختوں پر آ کر بیٹھنے والے پرندوں کا شکار کر کے ہی گزارا کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خطرناک سانپ گولڈن لانس ہیڈ صرف اور صرف اسی جزیرے پر پایا جاتا ہے۔ جو بھی اس جزیرے پر جاتا ہے اس کا بچ کر آنا مشکل ہے۔ صرف ایک دفعہ ایک فیملی جو کہ اس جزیرے پر لائٹ ہاؤس کے مینٹننس کے لیے رہنے کے لیے آئی تھی کچھ عرصے کے لیے یہاں قیام پذیر ہوئی، لیکن آخر وہ فیملی بھی ان سانپوں کا شکار ہو گئی۔ اس دن سے برازیل کی حکومت نے عام لوگوں کا اس جزیرے پر جانا بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود کچھ منچلے کسی نہ کسی طرح سانپوں پر تحقیق کرنے کے لیے اس جزیرے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسٹر آئی لینڈ۔ پیسیفک اوشن میں موجود یہ چھوٹا سا جزیرہ ایسٹر آئی لینڈ اس لیے کہلاتا ہے کہ اس جزیرے کو ڈچ لوگوں نے ایسٹر کے دن دریافت کیا۔ اس جزیرے کو دنیا کے سب سے حیرت انگیز جزائر میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اس جزیرے پر موجود عجیب اور بھاری بھرکم مجسمے ہیں جو جگہ جگہ پڑے نظر آتے ہیں۔ ایک بار دیکھنے پر آپ کو صرف ان مجسموں کے سر ہی نظر آئیں گے، لیکن جب ان کی کھدائی کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کی پوری باڈی زمین کے نیچے دفن ہے۔ ان مجسموں کو بنانے کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی اور یہ بھی ایک راز ہے کہ جن لوگوں نے ان مجسموں کو تراشا انہوں نے ان کی آدھی باڈی زمین کے نیچے کیوں دبائی۔
ان مجسموں کے سر کا سائز پوری باڈی کی نسبت بہت بڑا ہے اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے بنانے والوں نے اتنے بڑے اور بھاری پتھروں کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، جبکہ اس دور میں کوئی جدید مشینری موجود نہیں تھی۔ اب تک کے سب سے بڑے اور بھاری مجسمے کی لمبائی 33 فیٹ ہے اور وزن 75,000 کلو ہے۔ یہاں کھدائی کرنے والوں کو ایک نامکمل مجسمہ ملا، جس کی کیلکولیشن کے بعد پتہ چلا کہ اگر یہ مکمل ہوتا تو اس کی لمبائی 69 فیٹ اور وزن تقریباً 2.5 لاکھ کلو ہوتا۔ آخر جس کسی نے بھی ان مجسموں کو بنایا، انہوں نے یہ کام کیسے کیا اور ان کی منتقلی کے لیے کیا چیز استعمال کی۔ اب تک اس جزیرے پر 887 مجسمے مل چکے ہیں، جن میں صرف ایک مجسمے کے پاؤں ہیں، جبکہ باقی مجسموں کے پاؤں نہیں ہیں، اور ان سب کا چہرہ سمندر کے مخالف سمت میں ہے، جبکہ صرف ایک مجسمے کا رخ سمندر کی طرف ہے۔ اس جزیرے کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آخر ان مجسموں کو اتنی بڑی تعداد میں بنانے کا مقصد کیا تھا۔ خرگوشوں کا جزیرہ۔ یہ جاپان کا ایک جزیرہ ہے جس کا اصل نام اوکونوشیما ہے۔ اسے ریبٹ آئی لینڈ بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں خرگوش بستے ہیں۔ یہ جزیرہ دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ لوگ دنیا بھر سے اس جزیرے پر چھٹیاں منانے آتے ہیں، لیکن اس بات کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ آخر اس جزیرے پر اتنی تعداد میں خرگوش کہاں سے آئے۔ اس بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، لیکن جس پر سب سے زیادہ یقین کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جاپان دوسری ورلڈ وار سے پہلے اس جزیرے پر مختلف نیوکلیئر ہتھیاروں کے تجربے کرتا تھا، اور 1929 سے 1945 کے درمیان یہاں ایک زہریلی گیس بنائی گئی اور اس گیس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان خرگوشوں کو اس جزیرے پر لایا گیا۔ دوسری ورلڈ وار کے بعد اس جزیرے پر نیوکلیئر تجربات بند کر دیے گئے اور بس جانے والے خرگوشوں کو اس جزیرے پر چھوڑ دیا گیا، جنہوں نے یہاں پر اپنی آبادی بڑھائی، اور آج یہ خرگوش اس جزیرے پر ہزاروں کی تعداد میں رہتے ہیں۔ ان کی آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے جاپان کی حکومت نے ان خرگوشوں کے شکار پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔